السلام علیکم ناظرین و سامعین، میں ناظرین خان خوش آمدید کرتی ہوں اپنے اس پیاری یوٹیوب چینل اخلاقی اور سچی کہانی میں۔ آئیے شروع کرتے ہیں یہ کہانی جس کا عنوان ہے دل کی بادشاہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم اور نہایت پرہیزگار بزرگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سب کچھ دے رکھا تھا، لیکن وہ بہت سادہ زندگی گزارتے تھے اور عیش و آرام سے دور رہتے تھے۔ لباس بہت معمولی اور کم قیمت کا ہوتا تھا، لیکن بہت ہی صاف ستھرا۔ غذا بھی بہت سادہ ہوتی تھی۔ دسترخوان پر اکثر روٹی کے ساتھ صرف زیتون کا تیل ہوتا تھا۔ گوشت کبھی کبھار ہی کھاتے تھے۔ جب تک ان کے دسترخوان پر کوئی مسکین نہیں بیٹھتا تھا، کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک دفعہ اتفاقاً کوئی مسکین نہ آیا تو انہوں نے اپنے خادم کو باہر بھیجا کہ کسی مسکین کو ڈھونڈ کر بلا لائے۔ وہ ایک اندھی اور کبڑی بڑھیا کو لے آیا اور حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بٹھا دیا۔ انہوں نے اسی بڑھیا کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ تجارت اور کھیتی باڑی کے ذریعے اپنی روزی کماتے تھے۔ اس سے جو آمدنی ہوتی اس کا زیادہ حصہ ضرورت مند رشتہ داروں اور دوسرے غریبوں محتاجوں میں بانٹ دیتے تھے۔ کچھ بال بچوں کے خرچ کے لیے رکھ لیتے اور باقی کو ایک تھیلی میں ڈال کر اس پر لکھ دیتے، یہ رقم حج یا عمرہ کے لیے ہے انشاءاللہ تعالی۔ حج پر جاتے تو اپنے ساتھ بہت سے لوگوں کو لے جاتے۔ جسے اونٹنی پر حج کا سفر کرتے وہ بہت موٹی تازہ ہوتی۔ راستے میں ہر منزل پر ایک بکری خریدتے، اسے ذبح کر کے اپنے ہمراہیوں کو کھلاتے۔ حج سے واپس آ کر اپنی اونٹنی ذبح کر دیتے اور اس کا گوشت مسجد نبوی میں علم حاصل کرنے والے طلباء میں تقسیم کر دیتے تھے۔ حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ کو نماز اور عبادت دنیا کی ہر چیز سے پیاری تھی۔ اکثر ساری رات نماز پڑھنے اور اللہ کا ذکر کرنے میں گزار دیا کرتے تھے۔ گھر کے زیادہ کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے۔ آٹا پیسنے کی چکی خراب ہو جاتی تو خود درست کر لیتے تھے۔ سودا خود بازار سے خرید کر لاتے تھے اور خود ہی اٹھا کر گھر لاتے تھے۔ ایک دفعہ کچھ چادریں خریدی اور گٹھری باندھ کر مسجد میں اپنے ایک جاننے والے آدمی کے پاس رکھ دی۔ جب کچھ دیر گزر گئی تو اس نے کہا کہ کسی کو بھیجیے، یہ گٹھری اٹھا کر آپ کے گھر لے جائے۔ انہوں نے فرمایا، کسی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں، میں خود اٹھا کر لے جاؤں گا۔ تمام غریب امیر یہاں تک کہ وقت کے حاکم بھی حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ کی بے انتہا عزت کرتے تھے۔ بعض دفعہ کوئی امیر آدمی ان کی خدمت میں کوئی تحفہ یا روپیہ پیش کرتا تو وہ لینے سے انکار کر دیتے۔ نہ کبھی کسی کا احسان اٹھاتے اور نہ اللہ کے سوا کسی سے کچھ بھی مانگتے۔ خلیفہ ہشام بن عبد الملک ان کی اس قدر عزت کرتا تھا کہ اگر کبھی اس سے ملنے شاہی دربار میں چلے جاتے تو وہ انہیں اپنے ساتھ تخت پر بٹھاتا۔ ایک دفعہ خلیفہ ہشام حج کے لیے مکہ معظمہ گیا اور خانہ کعبہ میں داخل ہوا۔ وہاں حضرت سالم بن عبداللہ پہلے سے ہی وہاں موجود تھے۔ ان سے کہنے لگا، آپ کی کوئی ضرورت یا حاجت ہو تو مجھے بتائیے، میں پوری کیے دیتا ہوں۔ حضرت سالم رحمۃ اللہ نے فرمایا، میں خدا کے گھر میں کسی دوسرے سے کچھ نہ مانگوں گا۔ خانہ کعبہ سے باہر نکلے تو ہشام بھی آپ کے پیچھے پیچھے باہر آیا اور کہنے لگا، اب تو اللہ کے گھر سے باہر آ گئے ہیں، اب اپنی کوئی حاجت بتائیے۔ حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، دنیا کی حاجت طلب کروں یا دین کی؟ ہشام نے کہا، میں تو دنیا کی حاجت پوری کر سکتا ہوں، اس لیے دنیا کی حاجت بتائیے۔ حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، خدا کی قسم میں نے دنیا کی کوئی بھی چیز کبھی اس سے بھی نہیں مانگی جو دنیا کا پیدا کرنے والا ہے اور اس کا مالک ہے، تو آپ سے کیا مانگوں جو کسی چیز کے حقیقی مالک بھی نہیں ہے۔ ہشام خاموش ہو گیا۔ حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ 106 ہجری میں ہی فوت ہوئے تو اسی کا خلیفہ ہشام نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اب ناظرین خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔